جب یہ خبر آپ سنتے ہیں اور ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے منہ سے سنتے ہیں، جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ہے، وہ صاف اور واشگاف الفاظ میں یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر صرف جسمانی تشدد نہیں ہوتا، صرف یہ نہیں کہ انہیں شاکس دیے جاتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے، جیل میں ہوتی ہے۔ ایک بیمار، ایک 23 سال سے قید، ایک کمزور بے بس عورت کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ جیل کی انتظامیہ نہ کروا رہی ہو؟ امریکی جیل میں جس قدر ہائی پروفائل سیکیورٹی ہوتی ہے، تو کیسے کوئی آدمی عافیہ تک پہنچ سکتا ہے؟ اور پھر اسے شاکس دیے جا رہے ہیں۔ جیل میں کس قسم کی سزائیں دی جا رہی ہیں، کس بات کی سزائیں دی جا رہی ہیں، کس جرم کی سزائیں دی جا رہی ہیں؟ سزا تو وہ قید ہے نا جو دی گئی ہے کہ وہ 23 سال سے اندر ہے، تو اب مزید یہ کیا سزا ہے؟ اور یہ کیا سزا ہے کہ آپ شاکس دے رہے ہیں، آپ زبردستی بائبل پڑھوا رہے ہیں؟ اور سینیٹر مشتاق صاحب، انہوں نے بھی یہ بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے کورٹ جانا ہے تو قرآن کریم پھاڑ کر اس کے صفحات بچھا دیتے ہیں کہ اس کے اوپر سے چل کر جاؤ، پورے جسم سے لباس نوچ دیتے ہیں، برہنہ کر دیتے ہیں کہ اسی حالت میں رہو سیل میں۔ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی قوم کو بتائیں تو کیا بتائیں، کہنے والا کہے تو کیا کہے اور سننے والا سنے تو کیا سنے۔ وہ بار بار اس دفعہ جب ڈاکٹر فوزیہ صدیقی گئی ہیں تو بار بار یہ کہتی ہیں کہ عافیہ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی خاندان کے بارے میں، گھر کے بارے میں، بچوں کے بارے میں۔ وہ بار بار یہ کہتی تھی کہ کیا کوئی مسلمان زندہ بھی ہے، کیا دنیا میں کوئی مسلمان بچا بھی ہے یا مر گئے سارے مسلمان؟ اس دفعہ جون 2024 میں جو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی مل کر آئی ہیں، ان کا کہنا ہے اس نے نہ گھر کا پوچھا ہے، نہ بچوں کا پوچھا ہے، نہ کسی اور چیز کا پوچھا۔ اس نے مجھ سے کہا دنیا میں کئی مسلمان بچے ہیں یا مر گئے ہیں سب کے سب۔ اتنے بڑے ظلم پر بھی چلو کوئی اور آواز اٹھائے نہ اٹھائے، جن کے پاس ممبر ہے، جن کے پاس مسند ہے، جو ائمہ ہیں، جو خطباء ہیں، جو زعماء ملت ہیں، لیڈران قوم ہیں، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا خاص طور پہ پاکستانیوں سے جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو مانتے ہیں کہ قوم کی بیٹی ہے، کہ تم نے اپنی بیٹیوں کے لیے تو ان کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرنے کے لیے جان وار دی، قوم کی بیٹی کے لیے تم نے کیا کیا؟ ایک آواز ہی تو اٹھانی ہے۔ اپنے اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، اپنے مسجد کے ممبر سے آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ یہ بھی آواز نہیں اٹھاتے ہیں، آپ اس کے لیے قلم نہیں اٹھاتے، منہ نہیں کھولتے۔ اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ www.darsequran.com